ہے کہ انسان اللہ کی خشیت سے اپنے گناہوں پر جب اس کی نظر ہوتی ہے تو انسان روتا ہے۔ یہ اہل خیر کی متقین کی صفات میں سے، بلکہ اہل علم کی صفات میں سے یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بھی اور سورہ مریم میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا، اہل ایمان ہوتے ہیں، تو جب اللہ کی آیات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ سجدے میں جا پڑتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے نا اتنی اس کی جو بکا ہے، جو رقت ہے دل کی، وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رونے والے تھے نا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اگر تم لوگ وہ بات جان لوں جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ بھی زیادہ رویا کرو اور کم ہنسا کرو۔ ساری باتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن شخیر ایک صحابی تھے، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحى من البکا یا عزیز کعزیز المرجل من البکا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی۔ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آپ سب نے سنی بھی ہے نا، ہنڈیا جب جوش مارتی ہے، گویا آپ اس طرح رو رہے ہیں اور اپنا رونا دبا رہے ہیں کہ آپ کا سینہ ابلتا ہوا محسوس ہوتا تھا اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واز کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام رویا کرتے تھے، جو مشہور حدیث ارباد ہے، اربعین میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی کہ ارباد بن ساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک خطاب کیا، ایک واز کیا، ہمیں لگا کہ تو الوداعی خطاب ہے، تو ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئیں، ہماری آنکھوں پہ آنسو اتر آئے، ہم رونا شروع ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ واز کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام غطوا رؤوسهم ولهم خنین، کہ صحابہ کرام اپنے سروں کو اپنی چادروں میں لپیٹ کے رونا شروع ہو گئے، ولہم خنین، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، آہیں مجلس میں بلند ہونا شروع ہو گئی، اس قدر روئے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندے مومن ہے نا، یہ بہت نرم دل کا مالک ہوتا ہے، اس کا دل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، پرندے کی طرح کا۔ یہ اللہ کی خشیت کی معمولی سی بات سے رو پڑتا ہے، ہلکا سا گناہ اس سے ہو جائے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، اس کے اندر بھونچال مچ جاتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ آپ جب دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ وہ جب اللہ کی وحی کو سنتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہماری آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں کہ نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو دیکھا جو یمن سے آئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وفد آیا تھا اہل یمن کا، کہ انہوں نے قرآن سنا تو رونا شروع ہو گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا كذلك كنا ثم قست قلوبنا، ایک وقت تھا کہ ہم بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے، یعنی ہم بھی رو پڑا کرتے تھے قرآن سن کے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل سخت نہیں تھا حالانکہ، بلکہ وہ آخری وقت تک جو حدیث ہے مشہور کہ اللہ کے رسول نے جب کہا مرض الموت میں کہ ابو بکر کو وہ نماز پڑھائے میری جگہ، تو سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ انہ رجل اسیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت نرم دل آدمی ہیں، وہ تو نماز پڑھاتے ہوئے روتے ہی بہت ہیں، تو وہ نماز کیسے پڑھا سکیں گے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے دل پھر بھی سخت ہو گئے، یعنی اس طرح نہیں روتے جیسے ہم پہلے رویا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی قیامت والے دن، ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عظمت بھی اس کے سامنے تھی اور اپنے گناہوں کی جو نحوست تھی وہ بھی اس کے سامنے تھی، ففاضت عیناہ تو رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسهم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، اس میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی خشیت سے اپنے گناہوں کی وجہ سے رو پڑتی ہے، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور اگر ہم سلف کے اگر واقعات دیکھنا شروع کریں گے تو بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرقۃ والبکاء، الرقۃ والبکاء، رقت را قاف اور تا، یعنی دل کا نرم ہونا، والبکاء اور رونا، تو سلف صالح سے متعلق پڑھنے کے لیے یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اسی عنوان سے الرقۃ والبکاء کتاب ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ کی بھی، ابن قدامہ جو صاحب المغنی ہیں، جن کا تفصیلی تعارف ہم نے فقہ کے سبق میں پڑھا ہوا ہے۔
اللہ اکبر۔ سچی بات ہے، آنکھ کا خشک ہو جانا بہت بڑی سزا ہے۔ آنکھ کا خشک ہو جانا، کہ انسان نوائی سنتا ہو، تلاوت سنتا ہو، تنہائی میں اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو، کوشش بھی کرتا ہو، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، یہ بہت بڑی عقوبت ہے، سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے۔ انسان قبرستان جائے، انسان مریضوں کے پاس جائے، ہسپتال میں جائے، یتیموں کے پاس جائے، خیر یہ ساری باتیں ہم نے پیچھے کئی دفعہ کی، صرف آپ کو اشارہ کرنا مقصود۔